بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے دیکھ چشم دل آتا ہے لطف، کیا نماز میں ہر طرف آتا ہے نظر نور خدا نماز میں۔ میرے دوستو، میرے برخوردارو، اگر اللہ کی رحمتیں حاصل کرنی ہیں، نور خدا دیکھنا ہے، تو پھر صحیح طریقے سے نماز ادا کر لو، اللہ کے آگے گردنیں جھکا لو، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانے علی شان کے مطابق کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو یہ مومن کی معراج بھی ہے۔ تو اگر نماز میں معافی مل گئی، سب سے پہلے جس چیز کا حساب ہونا وہ کیا ہے؟ نماز۔ لیکن اس سے پہلے بھی جس چیز کا پوچھا جائے گا قبر میں، جب آدمی پہلی رات کو فوت ہو جاتا ہے، وہ کیا چیز پوچھنی ہے کہ یہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرشتہ کہے گا یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ان کے متعلق کیا کہا کرتا تھا۔ روزانہ آدمی کتنے فوت ہوتے ہیں، لیکن فرشتہ سوال کیا کرتا ہے؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ان کے متعلق کیا کہا کرتا تھا۔ نماز سے پہلے بھی جس چیز کا حساب ہونا ہے وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے متعلق ہے۔ والدین کی شان جب بیان ہوتی ہے تو اس میں بھی اللہ والدین کو اپنی جب عبادت کا ذکر کرتا ہے تو ساتھ ہی رکھتا ہے کہ والدین کا ادب و احترام بھی تم پر لازم ہے۔ تو میرے دوستو، میرے برخوردارو، جب ان حقیقتوں کو ہم سمجھ جائیں گے تو ہمیں عبادت کا مزہ بھی آئے گا اور اللہ کے آگے گردنیں جھکانے کا بھی مزہ آئے گا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل بیت سے بھی محبت کرو، صحابہ سے بھی محبت کرو، بزرگان دین سے بھی محبت کرو۔ جس نے ساری چیزوں کو نظر میں رکھا وہ کامیاب ہے۔ جس نے اپنے ذہن کے اندر کسی کے متعلق بھی، والدین سے لے کر صحابہ کرام، اہل بیت تک، کسی کے متعلق بھی تھوڑی سی بھی بغض رکھا، وہ تباہی کا راستہ ہے۔ اہل بیت کشتی نوح کی مانند، صحابہ ستاروں کی مانند۔ تو مختلف صحابہ کے متعلق اللہ نے کیا ارشاد فرمایا ہوا ہے کہ خود علم کا شہر ہوں، علی دروازہ ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا فرمایا کہ میرے بعد کوئی اگر نبی ہوتا عمر ہوتا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا فرمایا کہ سب کا حساب فرشتے دیں گے، لیکن ابو بکر کو جو اجر ملنا ہے، جو ثواب ملے گا، وہ اللہ خود اپنے ہاتھ سے دے گا۔ تو شان آپ نے دیکھ لی ہر ایک کی، لیکن اب ہم غزہ کے بارے میں سب نے، ہماری امانی غیرت سو گئی ہوئی ہے۔ امانی غیرت کو ہم سب کو جگانا چاہیے کہ روزانہ کل 24 گھنٹوں میں 51 بچے اور عورتیں اور جوان بزرگ شہید ہوئے ہیں، کہ یہ ہے ہماری ایمانی غیرت۔ تو اس لیے میرے دوستوں، میرے برخوردارو، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جب یہودیوں سے آمنا سامنا ہوتا تھا تو ان کی اقتصادی حالت کو پہلے تباہ و فنا کرتے تھے،
ان کے باغوں کو تباہ و فنا کرتے تاکہ ان کی اقتصادی حالت کمزور ہو، لیکن ہم مسلمان اس کی اقتصادی حالت کو اور بڑھاتے ہیں، KFC میں جاتے ہیں، ان کے مشروبات، ان کی بنی ہوئی چیزیں استعمال کرتے ہیں۔ ہم سب کو ایمانی غیرت جگانی چاہیے، ان کی چیزوں کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، تب چین سکون ملے گا، وگرنہ بے چین ہی رہو گے۔ اگر یہودیوں سے ایسے محبت ان کی چیزوں کو استعمال کرتے رہو گے تو بیماریوں میں ہی پھنسے رہو گے، پریشانیوں میں ہی پھنسے رہو گے۔ اگر پریشانیوں سے، مصیبتوں سے نکلنا ہے نا، تو پھر ان کو نقصان پہنچانے کی جتنی بھی آپ کوشش کر سکتے ہیں، جتنے بھی آپ کو اللہ نے ہمت دی ہے وہ کرو۔ تو مودی تو بھی سن لے، تیرے سارے ڈیم، تیرے سارے بڑے بڑے جو بینکر بنائے ہوئے ہیں نا، وہ ہمارے ریڈار میں ہیں۔ جب ہم نے میزائل پھینکا تو تباہ و برباد ہو جاؤ گے، اس لیے باز آ جاؤ پانی بند کرنے کی جو دھمکیاں دیتے ہو۔ ڈر سے تو نے پانی تو کھول دیا اب بہت زیادہ، جرت تم کم ہی کرو گے۔ تو ٹھیک ہے دوستو، برخوردارو، اٹھو، ان سب کا سامنا کرنا ہے تو پہلے سب سے ہمیں اللہ کے آگے گردنیں جھکانی پڑیں گی، تب انفرادی اور اجتماعی صحت بھی صحیح ہوگی، تو پھر ہم اپنے دشمن کا مقابلہ بھی کر سکیں گے۔ اٹھو، یہ وقت ہے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔